فلیٹ کے خاموش اور پراسرار کمرے میں جہاں ہوا بھی بوجھل محسوس ہو رہی تھی، وجدان شاہ نے شمائلہ کو دروازے کے قریب دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی بھاری سانسیں گونج رہی تھیں۔ وجدان نے ٹیبل پر پڑے نکاح نامے کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا، شمائلہ وقت ضائع مت کرو، جلدی اس پر دستخط کرو۔ شمائلہ کی آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں شدید نفرت تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نکاح نامے کو ایک طرف جھٹک دیا۔ میں ہرگز دستخط نہیں کروں گی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ یہ سب کچھ زبردستی نہیں چلے گا۔ ہٹو یہاں سے، مجھے جانے دو۔ وہ مڑی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ 2 قدم بھی چل پاتی، ایک طاقتور ہاتھ نے اس کی کلائی تھام کر اسے جھٹکے سے پیچھے کھینچا۔ وجدان کا مضبوط وجود اس کے بالکل مقابل تھا۔ شمائلہ کا جسم اس کے سینے سے ٹکرا گیا، وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ وجدان نے اس کے کان کے قریب جھک کر انتہائی سرد اور دھیمی آواز میں کہا، شمائلہ میں نے کہا تھا کہ سائن کر دو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف پیار سے بات کر سکتا ہوں؟ میرے پاس زبان سے زیادہ طاقت کا استعمال کرنے کے طریقے ہیں۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، مگر تم چاہتی ہو کہ میں فورس کروں تو ٹھیک ہے۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور زبردستی شمائلہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ٹیبل کی طرف گھسیٹ لایا۔ شمائلہ کی چیخیں اس کے سخت ارادوں کے سامنے بے بس تھیں۔ وجدان نے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی کو جکڑا اور دوسرے ہاتھ سے قلم اس کی انگلیوں میں تھماتے ہوئے اسے نکاح نامے پر دستخط کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج سے تم صرف اور صرف میری ملکیت ہو، اور یہ نکاح اس کا ثبوت ہے۔ وجدان کی آنکھوں میں انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ نکاح نامے پر سیاہی خشک بھی نہ ہوئی تھی کہ وجدان شاہ ایک بار پھر اسی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ شمائلہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، اس نے بنا کسی توقف کے شمائلہ کے سر سے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک دیا۔ شمائلہ کا جسم خوف سے کانپ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، وجدان کا چہرہ اس کی گردن کے قریب جھکا اور وہ شدید وحشت کے ساتھ اس کی نازک جلد پر بوسوں کی بوچھاڑ کرنے لگا۔ شمائلہ نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑوایا اور پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی تھی۔ وہ تڑپ کر چلائی، دور رہو مجھ سے، میرا بھائی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے مار دے گا، خدا کے لیے سمجھو، مجھ پر رحم کرو۔ مگر وجدان شاہ کی آنکھوں میں تو جنون اور انتقام کی چنگاریاں تھیں۔ وہ ایک درندے کی طرح دوبارہ اس کی طرف جھکا اور اس کے ہاتھ تھام کر اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کر دیں۔ شمائلہ کی مزاحمت اس کی گرفت کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اس نے اسے بازو میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے گیا، جہاں شمائلہ کی تقدیر اب اس کے ہاتھوں میں تھی۔ وجدان شاہ نے اس کے وجود کے ہر پردے کو اپنی انتقامی ہوس سے آزاد کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ کمرے میں صرف شمائلہ کی دم توڑتی ہوئی سسکیاں گونج رہی تھیں، جو دیواروں سے ٹکرا کر فضا کو سوگوار کر رہی تھیں۔ وہ اپنی روح کے کرچی کرچی ہو جانے کا درد محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر کی طوفانی کشمکش کے بعد جب مزاحمت کی ہر رمق ختم ہو گئی تو شمائلہ نڈھال ہو کر وجدان کے سینے پر ہی سر ٹکائے پڑی رہی۔ اس کی ہچکیاں اب دبی ہوئی آہوں میں بدل چکی تھیں اور وجدان کا سینہ اس کے گرم آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ وجدان کی گرفت اب بھی اس کے گرد مضبوط تھی، جیسے وہ اسے اپنے انتقام کے حصار سے کبھی باہر ہی نہیں نکلنے دے گا۔ تھکن اور صدمے سے چور شمائلہ کا جسم اب مزید مزاحمت کی سکت ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ اسی کیفیت میں ہچکیاں لیتے لیتے وجدان کے سینے پر ہی بے حال ہو کر سو گئی۔ اس کی سانسیں بے قاعدہ تھیں اور آنکھوں کے کناروں پر آنسوؤں کے نشان اب بھی نمایاں تھے۔ وجدان شاہ جو اب تک انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، شمائلہ کے پرسکون اور بے بس چہرے کو دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس نے اسے بازوں میں مزید جکڑا اور تاریکی میں گھورتے ہوئے اپنے ہی کیے گئے انتقام کی شدت پر سوچنے لگا۔ کمرے میں اب صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور شمائلہ کی دبی دبی سانسوں کی آواز آ رہی تھی، جو اس نکاح کے بعد کی نئی اور کڑوی حقیقت کو بیان کر رہی تھی۔ روحان ایک پاگل کی طرح اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور پیشانی پر پریشانی کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ اپنے فون پر ایک کے بعد ایک کال کر رہا تھا، مگر ہر بار اسے مایوسی کا سامنا کر پڑ رہا تھا۔ امارہ، جو اس کی ہمشیرہ تھی، کمرے کے کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ روحان نے زور سے میز پر مکہ مارا اور دھاڑ کر بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ گھر سے نکلی تو کسی نے نہیں دیکھا؟ وہ پورے شہر میں کہیں اس کا نام و نشان نہیں۔ وہ اتنی سی لڑکی آخر غائب کہاں ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور اپنے گینگ کے لوگوں کو حکم دیا، شہر کے ہر داخلی اور خارجی راستے پر ناکہ بندی کروا کر ہر گاڑی،
ہر شخص کی تلاشی لو. مجھے میری بہن ہر حال میں زندہ یا مردہ اسی گھر کے اندر چاہیے. اگر وہ رات ڈھلنے سے پہلے نہ ملی تو یاد رکھنا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اس کی آواز میں وہ درندگی تھی جو صرف انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے ہوتی ہے. امارا نے ڈرتے ہوئے پوچھا، بھائی کیا واقعی وہ اتنی دور جا سکتی ہے؟ روحان نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ امارا بھی سہم کر خاموش ہو گئی. اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس شمائلہ کو وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ دشمن کے گھر میں، دشمن کی قید میں اس کی عزت اور زندگی دونوں سے کھیل رہا ہے. امارا نے بڑی مشکل سے اپنی ہمت جمع کی اور روحان کے قریب جا کر اس کا بازو تھاما. روحان پلیز بیٹھ جاؤ، تم اس طرح پاگل ہو رہے ہو تو کیسے پتہ چلے گا؟ تھوڑا صبر کرو، وہ کہیں نہ کہیں تو مل ہی جائے گی. اس نے اسے بازوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھانے کی کوشش کی. روحان جو غصے اور بے چینی کی انتہا پر تھا، اس نے اچانک ہی امارا کا ہاتھ جھٹکے سے پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا. اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور چمک تھی. اس نے امارا کے چہرے کے قریب جھک کر انتہائی سرد اور شک آلود لہجے میں کہا، بیگم تم کیوں مجھے بہکا رہی ہو؟ ہر کوئی مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ صبر کرو، حوصلہ رکھو. کیا تم سب جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے، یا پھر تم سب مل کر مجھے بے وقوف بنا رہے ہو؟ اس کے ہاتھ کی گرفت امارا کی کمر پر مزید سخت ہوتی گئی، جیسے وہ اس سے کوئی سچ اگلوانا چاہ رہا ہو. شمائلہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی. اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سینے پر کوئی بھاری پتھر رکھا ہوا ہو. سانس لینا دشوار ہو رہا تھا اور ہوا میں وجدان کی مخصوص مردانہ مہک رچی ہوئی تھی. اس نے گھبرا کر نظریں گھمائی تو دیکھا کہ وجدان اسے اپنی مضبوط باہوں میں جکڑے گہری نیند سو رہا تھا. اس کے اپنے ہی جسم پر وجدان کی شرٹ تھی جو اس کے وجود پر کھلی کھلی لگ رہی تھی، اور یہ منظر دیکھ کر شمائلہ کا دل شدت خوف سے الجھ پڑا. وہ ڈر کے مارے ساکت ہو گئی. اسے یوں لگا جیسے کسی درندے کی قید میں اس کی زندگی کا آخری سانس بھی نکلنے والا ہو. اس نے ہلنے کی کوشش کی لیکن وجدان کی گرفت میں کوئی لچک نہ تھی. وہ اسے اپنی ملکیت کی طرح دبائے ہوئے تھا. شمائلہ کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے خاموشی سے گرے اور وجدان کے بازو پر جا ٹپکے، مگر وہ بے خبر اپنی ہی دنیا میں گم تھا. وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی کہ اب کیا ہوگا اور کیسے وہ اس زہر آلود بندھن سے خود کو آزاد کروائے گی. شمائلہ کے ہلنے کی حرکت سے وجدان کی نیند ٹوٹ گئی. اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے شمائلہ کو خوف زدہ اور روتے ہوئے پایا. پلک جھپکتے ہی اس نے اپنا بازو مزید سخت کیا اور ایک جھٹکے سے شمائلہ کو اپنے نیچے دبا کر اس کے اوپر آ گیا. اس کی آنکھوں میں نیند کی غنودگی کی جگہ اب ایک شدید اور متجسس گہری نظر تھی. وہ اس کے چہرے کے قریب جھک کر کسی شکاری کی طرح دھیمی مگر پراثر آواز میں بولا، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ صبح سویرے ہی یہ آنسو اور یہ کپکپاہٹ، کیا میری غربت اتنی ہی ناگوار گزر رہی ہے؟ اس کی نظریں شمائلہ کی نم آنکھوں میں پیوست تھیں، جیسے وہ اس کی خاموشی سے بھی اس کے دل کا حال پڑھ لینا چاہتا ہو. شمائلہ نے ہچکیوں کے درمیان اپنی سسکیاں دباتے ہوئے ہمت کر کے اسے دھکیلا اور زارو قطار روتے ہوئے چلائی، مجھے جانے دو، تم ظالم درندے ہو، خدا کے لیے مجھ پر ترس کھاؤ. اگر میرے بھائی کو پتہ چلا تو وہ مجھے زندہ مار دے گا، وہ مجھے برداشت نہیں کرے گا. اس کا پورا وجود وجدان کی سخت گرفت میں کانپ رہا تھا. وجدان شاہ نے اس کی چیخوں اور آنسوں پر کوئی اثر نہ لیا، بلکہ اس کے چہرے کے قریب ہو کر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ارے کیوں گھبراتی ہو؟ چھوڑ دوں گا تمہارے بھائی کے پاس، وعدہ کیا ہے نا. اس نے شمائلہ کے بالوں کو اپنی انگلیوں پہ لپیٹتے ہوئے اس کا چہرہ مزید قریب کیا اور انتہائی دھیمی پراسرار آواز میں اعتراف کیا، تمہیں کیا لگا میں نے یہ نکاح صرف تمہارے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اور اب بھی وہی مقصد ہے؟ لیکن سچ تو یہ ہے شمائلہ، تمہاری قربت میں ایک ایسا نشہ تھا کہ مجھے خود بھی خبر نہ رہی کہ کب انتقام کی آگ خواہش کی پیاس میں بدل گئی. وجدان شاہ شمائلہ کو اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑنے پہنچا. گاڑی سے اترتے ہی شمائلہ کا بھائی روحان، جو پہلے ہی غصے سے تہک رہا تھا، باہر نکلا اور سیدھا وجدان کے پاس پہنچ کر اس کے گریبان سے پکڑ لیا. اس نے وجدان کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور دھاڑ کر بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میری بہن کو اٹھا کر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وجدان شاہ نے روحان کے ہاتھوں کو بڑے اطمینان سے اپنے گریبان سے ہٹایا اور اپنی قمیض درست کرتے ہوئے بے نیازی سے بولا، ارے کیوں اپنی توانائی ضائع کر رہے ہو؟ تمہاری بہن بالکل محفوظ ہے. کل رات موسم بہت خراب تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اسی لیے اسے اپنے ساتھ فلیٹ لے گیا تھا تاکہ اسے طبی امداد دلا سکوں. روحان نے کڑی نظروں سے اپنی بہن شمائلہ کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، شمائلہ سچ بولو، اس کمینے نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی؟ شمائلہ کا دل حلق میں آ گیا.
اس نے روحان کی آنکھوں میں دیکھا اور وجدان کے ڈر سے کانپتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی خاموشی اور جھوٹ نے وجدان کے لیے ایک ڈھال کا کام کیا تھا۔ اسی دوران امارا ایک طرف کھڑی یہ سارا منظر دیکھتی رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے اس غصیلے اور وحشی روپ سے بیزار تھی۔ روحان کو امارا کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے ایک طنزیہ اور ناراض نظر امارا پر ڈالی، جیسے وہ اس کی خاموشی کا حساب مانگ رہا ہو۔ امارا کا دل بے ساختہ چاہ رہا تھا کہ وہ وجدان کے سامنے کھڑے اپنے بھائی کے سینے سے لگ جائے، شاید وہ اسے سمجھ سکے یا اس کا غصہ کچھ کم کر سکے، مگر اس کے قدم اپنی جگہ منجمد تھے۔ وہ روحان کی دہشت اور اپنی مجبوری کے درمیان بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ شمائلہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی لگائی۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے بڑی قید سے نکلی ہے، مگر اصل قید تو اس کے وجود پر لگی مہر تھی۔ اس نے اپنے کندھوں سے دوپٹہ سرکایا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنی گندمی اور نازک وجود پر وجدان شاہ کی درندگی اور جنونیت کے نشانات دیکھ کر اس کی چیخ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ گردن کے اطراف اور کندھوں پر پڑنے والے وہ سرخ نشان اسے اپنی رسوائی کی داستان سنا رہے تھے۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ اس کی آواز میں لرزہ تھا۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ یہ نشان، یہ اس شخص کی ملکیت کا ثبوت ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان نشانات کو چھپانے کی کوشش کی، جیسے وہ کوئی داغ ہو جو کبھی نہ مٹ سکیں۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خوف بار بار دستک دے رہا تھا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اگر روحان بھائی کو ایک لمحے کے لیے بھی شک ہو گیا کہ یہ نشانات کسی اور کے نہیں، اسی وجدان شاہ کے ہیں جس سے وہ نفرت کرتے ہیں، تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ یہ خاندان، یہ لوگ، یہ عزت، یہ سب کچھ مٹی میں مل جائے گا۔ وہ اپنی سسکیوں کو دبانے کے لیے اپنے بازوں کو زور سے بھینچ رہی تھی، مگر دل کے اندر مچی ہوئی ہلچل کو روکنا اب اس کے بس میں بھی نہیں تھا۔ ہر نشان اسے اس رات کی یاد دلا رہا تھا جو اب اس کی تقدیر بن چکی تھی۔ وجدان شاہ اپنے کمرے کے گھر کے دیوان خانے میں داخل ہوا تو اس کی والدہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھیں، جن کی نظریں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وجدان کے قدموں کی چاپ سنتے ہی وہ مڑی اور بنا کسی تمہید کے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں وجدان، تم نے شمائلہ سے نکاح کر لیا ہے، تم اپنی ماں سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ وجدان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ اس نے اطمینان سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی ماں، بالکل ٹھیک جانتی ہیں آپ، یہ نکاح میں نے محض اپنی بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ اس کی والدہ کی آنکھوں میں تشویش اور غصہ دونوں تھے، لیکن وجدان نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر شہر کی بتیوں کو گھورتے ہوئے بولا، یہ تو صرف ایک چھوٹی سی شروعات ہے ماں، ابھی تو میں نے کھیل شروع کیا ہے، آپ بس دیکھتے جائیں کہ میں آگے آگے کیا کرتا ہوں۔ جس طرح اس کے بھائی نے ہماری زندگی برباد کی تھی، اب میں اس کے پورے خاندان کی ہر ایک خوشی کو ایک ایک کر کے مٹا دوں گا۔ اس کے لہجے کی سختی کمرے میں موجود ہر شخص کو لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ روحان کمرے کا دروازہ دھکے سے کھول کر اندر داخل ہوا تو شمائلہ کی جان نکل گئی۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھی اور اپنے بکھرے ہوئے وجود پر دوپٹہ لپیٹ لیا۔ آئینے میں نظر آنے والے نشانات کو چھپانے کی کوشش میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی روحان قریب آیا، شمائلہ نے اپنی تمام تر پریشانی اور ڈر کو ایک طرف کر کے اس کے سینے سے خود کو چمٹا لیا۔ وہ روحان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے سسکیاں بھرنے لگی۔ روحان جو باہر غصے سے بھرا ہوا تھا، اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ اس نے اپنے مضبوط بازو شمائلہ کے گرد لپیٹے اور پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، میری گڑیا، کیا ہوا؟ کیا اس کمینے وجدان نے تمہیں کچھ بولا؟ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی تمہیں؟ شمائلہ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے سچ بولا تو خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ اس نے روحان کے سینے سے چہرہ ہٹائے بغیر اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھے اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا جھوٹ بولنا اب اس کی مجبوری بن چکا تھا، ایک ایسی مجبوری جس سے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی۔ روحان نے گہری سانس لی اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے دشمن کی نشانی کو اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے۔ اگلی صبح جب شمائلہ کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا بدن آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسے بہت تیز بخار تھا، جس کی وجہ سے اس کی نبضیں بے قاعدہ سے چل رہی تھیں اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ امارا جو اس کے کمرے میں اسے ناشتہ دینے آئی تھی، شمائلہ کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر شمائلہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو تپ رہا تھا۔ جیسے ہی امارا نے اسے سنبھالنے کے لیے اس کا دوپٹہ درست کیا، اس کی نظر شمائلہ کی گردن پر پڑی۔ وہ منظر دیکھ کر امارا کے ہاتھ ٹھٹک گئے۔ وہاں وجدان شاہ کی درندگی کے سرخ اور گہرے نشانات واضح طور پر موجود تھے۔ امارا کا حلق خشک ہو گیا
اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ نشانات کسی حادثے کا نہیں بلکہ ایک وحشیانہ غربت کے ہیں۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور سکتے کے عالم میں شمائلہ کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں وجدان اور روحان کی دشمنی گھومنے لگی۔ اے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ بڑبڑائی۔ اس کا دل اپنے بھائی روحان کے لیے نفرت اور شمائلہ کے لیے شدید ہمدردی سے بھر گیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وجدان شاہ نے صرف بدلہ لینے کے لیے اس معصوم لڑکی کی زندگی اور عزت کو تار تار کر دیا ہے۔ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا وہ یہ بات روحان کو بتا کر ایک نیا طوفان کھڑا کرے یا اس حقیقت کو خود تک ہی محدود رکھ کر شمائلہ کو اس کرب سے بچائے؟ شمائلہ کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں اور امارہ کے آنسو اس کے اپنے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ امارہ غصے اور جذبات میں آ کر کانپتے ہاتھوں سے روحان کو کال میں لاتی ہے۔ فون اٹھتے ہی وہ اپنی آواز پر قابو نہ رکھ سکی۔ روحان، تمہیں ضرورت کیا تھی یہ سب کرنے کی؟ اس بچی کا کیا قصور تھا؟ امارہ کی آواز میں چیخ تھی۔ تمہاری دشمنی وجدان سے ہے تو اس معصوم شمائلہ کو کیوں نشانہ بنایا؟ تم نے اسے جس حال میں پہنچایا ہے وہ اس وقت شدید بخار میں تپ رہی ہے۔ اس کا پورا جسم درد سے نڈھال ہے۔ اگر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ تم تب کیا کرو گے؟ دوسری طرف روحان خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد اور بے رحم تھا۔ اس نے سرد آہ بھری اور بولا، امارہ، اپنی زبان کو لگام دو اور مجھے سمجھانے کی جرات مت کرو۔ جب تم نے 5 سال پہلے مجھ سے پوچھے بغیر میرے سب سے بڑے دشمن سے اپنی مرضی کی شادی کی تھی، تب تم نے اپنی منمانی کی تھی۔ تب تمہیں خیال نہیں آیا کہ اس سے میرے وقار اور دشمنی پر کیا اثر پڑے گا؟ روحان نے ایک طنزیہ کہکا لگایا اور مزید بولا، اب جب کہ میں نے اپنی منمانی کی ہے تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ وجدان نے میری بہن کو جس نظر سے دیکھا، میں نے اس کی بہن کو بھی اپنا بنا کر اسے وہ سزا دی جو وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ یہ تو صرف آغاز ہے۔ تم دور رہو اور خاموشی سے تماشا دیکھو میں اس کا غرور کیسے خاک میں ملاتا ہوں۔ امارہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا اور وہ بے بسی سے شمائلہ کے پاس بیٹھ کر رونے لگی، جسے اب اپنی ہی تقدیر کا شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کن 2 درندوں کی دشمنی کی بھیٹ چڑھ چکی ہے۔ روحان نے فون تو کاٹ دیا تھا، مگر امارہ کی بات، خاص طور پر شمائلہ کے تیز بخار کا ذکر، اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اسے ایک لمحے کا چین بھی نصیب نہیں تھا۔ اس کے اندر کا بھائی جو اپنی بہن کو بے انتہا چاہتا تھا، اب انتقام کی آگ سے زیادہ شمائلہ کی بگڑتی ہوئی حالت پر تڑپ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے سب سے قریبی اور پرانے دوست فرقان کو کال ملائی۔ فرقان نے جب اس کی پریشانی سنی تو معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ایک سنجیدہ مشورہ دیا۔ دیکھ روحان، دشمنی اپنی جگہ، لیکن لڑکی مر گئی تو تمہارا انتقام تو ادھورا رہ جائے گا، اور ویسے بھی اس وقت اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، ورنہ گھر والے ہسپتال لے جائیں گے اور راز کھل جائے گا۔ رات کے اندھیرے میں چپکے سے اس کے پاس جا، دیکھ اسے کیا ہوا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا۔ روحان نے پہلے تو اپنی انا کی دیوار کھڑی کر لی۔ وہ سختی سے بولا، فرقان، میں اس کے سامنے جھکوں؟ میں نے اسے سزا دی ہے، میں اس کے پاس جا کر اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کروں گا، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ لیکن فرقان نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ یہ انا نہیں، حماقت ہے۔ اگر وہ کچھ ہو گیا اس کو تو تم خود کو بھی کبھی معاف نہیں کر سکو گے۔ ایک رات کی بات ہے، جا کر دیکھ لو وہ کیسی ہے۔ فرقان کی بات اس کے ذہن پر اثر کر گئی۔ روحان خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں شمائلہ کا بے حال چہرہ گھوم رہا تھا۔ ایک لمبی کشمکش کے بعد اس نے گہری سانس لی اور سوچا کہ شاید یہی بہتر ہے کہ وہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اسے دیکھ آئے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج رات شمائلہ کے پاس جائے گا۔ آدھی رات کا سناٹا تھا، باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ شمائلہ بخار کی شدت میں نیم غنودگی کے عالم میں پڑی تھی کہ اچانک اسے کھڑکی کے پاس سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ حلق میں ہی گھٹ گئی۔ اندھیرے میں وجدان شاہ کا سایہ نمایاں تھا۔ وہ اپنی معمول کی درشت شخصیت کے برعکس ایک مہنگے سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کا وجود کمرے کی تاریکی میں کسی دیو کی طرح روب دار لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے قدم بڑھاتا اس کے بیڈ کے سنہانے آ کر کھڑا ہوا۔ شمائلہ خوف سے کانپ اٹھی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ وہ مشکل سے اٹھی اور دیوار سے لگ کر ہانپتے ہوئے بولی، شاہ پلیز چلے جائیں یہاں سے، میں بہت بیمار ہوں، خدا را مجھ پر رحم کریں۔ اس کی آواز میں درد اور دہشت کا ملاپ تھا۔ وجدان شاہ نے ایک پل کے لیے اس کے بخار میں تپتے چہرے کو دیکھا، پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کچھ بول پاتی، وجدان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنا بڑا سا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ اس کی گرفت فولادی تھی مگر اس میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ بھی تھا۔ اس نے شمائلہ کے کان کے قریب جھک کر دھیمی مگر آمرانہ آواز میں کہا، میں نے کہا تھا نا کہ کسی کو کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی اور بولا تو میں اس خاموشی کو توڑنے کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لوں گا، سمجھی؟ شمائلہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔
وہ وجدان کے سامنے اس طرح لرز رہی تھی جیسے کوئی ہرن شکاری کے سامنے تھر تھر کانپتا ہے۔ اس کے دل میں وجدان کے لیے صرف اور صرف خوف تھا، ایسا خوف جس نے اس کی روح تک کو مفلوج کر دیا تھا۔ وجدان نے ہاتھ ہٹایا نہیں بلکہ اسے مزید اپنی طرف جھکا لیا، جیسے وہ اس کی جان پر مکمل اختیار رکھتا ہو۔ وجدان شاہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اس نے ماتھا سکیڑا اور قدرے جھنجھلاہٹ مگر گہری فکر کے ساتھ پوچھا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آخر کیوں چڑھا لیا اتنا تیز بخار؟ کیا تم نے کوئی میڈیسن لی؟ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی وہ فکر شمائلہ کے لیے غیر متوقع تھی، جو وہ اب تک اس کے خوف سے لرز رہی تھی۔ اس کے سوال پر سکتے میں آ گئی۔ وجدان کی آواز میں وہ سختی تو تھی مگر اس کے نیچے ایک عجیب سی پریشانی بھی کار فرما تھی جو شمائلہ کو مزید الجھا رہی تھی۔ اس کے لہجے کی اس تبدیلی نے شمائلہ کے دل میں چھپے ہوئے سارے خوف اور دکھ کا بند توڑ دیا۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی، بس اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے اور وجدان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے اپنی پیشانی اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ خاموش سسکیاں جو اب تک اس کے سینے میں قید تھیں اب باہر نکل رہی تھیں۔ وجدان شاہ جو اب تک اسے ایک انتقامی آلے کے طور پر دیکھ رہا تھا، شمائلہ کے اس رد عمل پر حیران رہ گیا۔ وہ ساکت کھڑا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا یہ آنسوؤں سے بھرا اعتراف اسے کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ اس کا روبدار چہرہ ایک لمحے کے لیے پگھلا اور وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھول کر بھی خاموش رہا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس انتقام کی جنگ میں کسی کے آنسو پر اتنا بے چین ہو جائے گا۔ وجدان شاہ اس کے آنسو سے بھیگی حالت اور بے بسی کو دیکھ کر اپنی سرد مہری برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کے اندر کا انتقامی دیو شمائلہ کی کمزوری دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے پسپا ہو گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے بالکل قریب ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے وجود شمائلہ کے گرد ایک سایہ بن کر چھا گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے شمائلہ کے کندھوں کو آہستہ سے تھام لیا۔ اس کا لمس جو پہلے کبھی درندگی لیے ہوئے تھا اب ایک عجیب سے ٹھہراؤ اور شدت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی انگلیاں اس کے کندھوں اور بازو پر پھیرنے لگا۔ اس کے لمس سے شمائلہ کے وجود میں ایک لرزش سی دوڑ گئی، کہیں خوف سے تو کہیں اس کی قربت کی گرمائش سے۔ وجدان کے بھاری ہاتھ شمائلہ کے سحر زدہ سانسوں کو مزید بے ترتیب کر رہے تھے۔ وہ اس کے کندھوں سے ہوتے ہوئے اس کے وجود کے نشیب و فراز پر اپنے لمس کے نشانات چھوڑ رہا تھا، جیسے وہ اپنی ملکیت کی مہر کو ہر بار دوبارہ سے ضبط کر رہا ہو۔ شمائلہ کے لیے یہ لمحہ کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ وہ اسے دور دھکیلنا چاہتی تھی مگر اس کے لمس میں چھپی ہوئی ایک ایسی کشش تھی جو اسے مزید نڈھال کر رہی تھی۔ کمرے کا درجہ حرارت جیسے بدل گیا ہو اور وجدان کی ہر حرکت شمائلہ کی روح کو پگھلا رہی تھی۔ وجدان شاہ کا وجود شمائلہ کے قریب اتنا جھک گیا کہ اس کی گرم سانسیں شمائلہ کے چہرے کو چھونے لگیں۔ اس نے اپنی گرفت شمائلہ کے کندھوں پر مزید مضبوط کی اور اپنی گہری بھاری آواز میں اسے تنبیہ کی، آئندہ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے خود کو اتنی بے پرواہی سے بیمار کر لیا ہے تو یاد رکھنا میری سزا کا طریقہ بدل جائے گا۔ میں تمہیں اپنے آپ پر اس طرح کا ظلم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا، لیکن وہ غصہ صرف انتقام کا نہیں بلکہ اس کی اپنی ملکیت کے ضائع ہونے کے ڈر کا تھا۔ اس نے شمائلہ کے چہرے کو تھام کر اس کی پیشانی پر شدت اور ملکیت سے بھرپور ایک طویل بوسہ دیا۔ وہ بوسہ ایک نرمی کی بجائے وجدان کے اس جنون کی عکاسی کر رہا تھا جو اسے شمائلہ کے لیے محسوس ہوتا تھا۔ پیشانی پر اس کے لبوں کی تپش چھوڑ کر وہ چند لمحوں کے لیے وہیں رکا، پھر بغیر کسی مزید بات کے کھڑکی کی طرف مڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، بس تاریکی میں غائب ہو گیا۔ پیچھے شمائلہ کو چھوڑ گیا جو بخار کی شدت اور اس کے لمس کی گرمی میں بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ کمرے میں ابھی وجدان شاہ کی مہک موجود تھی جو شمائلہ کو اس کے وجود کے حصار میں جکڑے ہوئے تھی۔ 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا لیکن وجدان شاہ کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس کی وہ پراسرار خاموشی شمائلہ کے لیے ایک ایسی اذیت بن گئی تھی جو پہلے وجدان کی قربت سے ڈرتی تھی، اب اس کی مسلسل غیر موجودگی سے اسے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ رات بھر جاگتی، کھڑکی سے باہر دیکھتی جیسے وہ ابھی اسے کہیں سے آتا ہوا دیکھ لے۔ اس کے اندر کا خوف اب ایک گہری تشویش میں بدل چکا تھا۔ اس نے کالج جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ نہ کچھ کھاتی نہ کسی سے بات کرتی، بس ایک ساکت پتھر کی طرح اپنے کمرے میں ہی قید ہو کر رہ گئی۔ روحان جو اپنی بہن کی بدلتی حالت سے سخت پریشان تھا، اسے لگا کہ شاید شمائلہ کسی نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے۔ اسے اپنی بہن کو اس کیفیت میں نکالنے کے لیے ایک ہی حل نظر آیا، اس کی شادی۔ اس نے شمائلہ سے پوچھے بغیر اس کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے، جیسے وہ جلدی سے اسے کسی دوسرے کے حوالے کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہو۔
جلد ہی اسے ایک ایسا لڑکا مل گیا جو ہر لحاظ سے مناسب تھا۔ روحان نے بغیر کسی تاخیر کے رشتہ پکا کر دیا۔ شمائلہ پر جب یہ خبر سنی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اندر ہی اندر کانپ اٹھی اور اس کا دل وحشت سے بھر گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ قانونی طور پر وجدان شاہ کی منقوع ہے، لیکن روحان کے غصے اور وجدان کے ڈر سے وہ یہ کہنے کی ہمت بھی نہ کر سکی۔ وہ اس دوہری مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ ایک طرف وہ شخص تھا جس کے نکاح میں وہ چھپی ہوئی تھی، اور دوسری طرف اس کا اپنا بھائی جس کے لیے وہ یہ راز نہیں کھول سکتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ اس کا وجود جیسے کسی بھی لمحے بکھر جانے کو تیار تھا۔ وہ شادی کی تیاریوں کے دوران بھی ایک خوف کے سائے میں جی رہی تھی، جیسے اسے معلوم ہو کہ اگر یہ نکاح ہوا تو وجدان شاہ کا قہر اس کے تصور سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ منگنی کی تقریب کا ماحول خوشیوں اور مہمانوں کی چہل پہل سے گونج رہا تھا۔ شمائلہ، جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، بھاری لباس اور زیورات کے بوجھ تلے دبے اسٹیج پر کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے اندر ایک خوفناک طوفان برپا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہری کھائی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ جیسے ہی منگنی کی انگوٹھی پہنانے کی رسم شروع ہوئی، شمائلہ کے سر میں ایک شدید چکر آیا۔ اسے ایسے لگا جیسے کمرے کی ساری بتیاں ایک ساتھ بجھ گئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے سنبھال پاتا، وہ اپنی کرسی سے لڑک کر فرش پر آ گری۔ ہال میں کوہرام مچ گیا۔ روحان بھاگتا ہوا اسٹیج پر پہنچا اور اسے بازوؤں میں اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا۔ ہال میں موجود تمام مہمان سکتے کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ فوراً ہی کریبی کلینک سے ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ کچھ دیر بعد جب شمائلہ کی نبض دیکھی گئی اور کچھ ابتدائی طبی معائنہ ہوا تو ڈاکٹر نے کمرے میں موجود لوگوں کی طرف ایک عجیب سی نظر ڈالی۔ ڈاکٹر نے، جس کے چہرے پر سنگینی تھی، سیدھا روحان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو انہیں کسی بڑے ہسپتال لے جانا چاہیے۔ شاید اس سے پہلے آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا اچانک گرنا اور بے ہوش ہونا صرف کمزوری نہیں، یہ بچی حاملہ ہے اور اس کا حمل کمزور ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورے ہال میں ایک موت سا سکوت چھا گیا۔ روحان، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی بہن کی شادی کی خوشیوں میں مگن تھا، پتھر کا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے شمائلہ کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ وہ تو نکاح کے بندھن میں بندھی ہی نہیں تھی، یا شاید اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس بندھن میں جکڑی جا چکی ہے۔ اس کی نگاہیں اپنی بہن کے چہرے پر جمی تھیں، جہاں اب صرف شرمندگی اور موت کا سناٹا تھا۔ ہال میں موجود تمام مہمانوں کے کان کھڑے ہو گئے اور ایک لمحے میں ہی سرگوشیوں کا طوفان برپا ہو گیا۔ لڑکے والے جو اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر دیکھ رہے تھے، کوئی صفائی سنے بغیر ہی غصے میں بھری محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ منگنی کا وہ ہنستا کھیلتا ماحول ایک تماشے میں بدل چکا تھا۔ جب ہال خالی ہو گیا تو روحان نے شمائلہ کو لاؤنج میں ایک صوفے پر بٹھایا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، مگر اس کے اندر کا ٹوٹا ہوا بھائی اس سچائی کو ماننے سے ہی انکاری تھا۔ اس سے پہلے گرجتی ہوئی آواز میں اس نے اسے جھنجھوڑا، شمائلہ، میری آنکھوں میں دیکھ کر سچ بولو، یہ کس کا بچہ ہے؟ کس نے تمہاری عزت سے کھیلا ہے؟ بولو۔ شمائلہ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہاتھ جوڑے سسکیاں لے رہی تھی۔ جب وہ خاموش رہی تو روحان کا لہجہ یک دم بدل گیا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کے ہاتھوں کو تھام کر التجا کرنے لگا، دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، مجھ سے مت چھپاؤ۔ کیا وجدان شاہ نے، کیا اس درندے نے تمہارے ساتھ ہی کیا ہے؟ بس ایک بار ہاں کہہ دو، میں آج اس کے وجود کو مٹا دوں گا۔ صرف ایک بار بتا دو کہ وہ کون ہے۔ اس کی آواز میں غصہ کم اور قرب زیادہ تھا، مگر شمائلہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے وجدان کا نام لیا تو روحان اسے مار دے گا، اور اگر کسی اور کا نام لیا تو وہ اسے بھی بے گناہ کی جان لے لے گا۔ وہ خوف اور وفاداری کے اس ایسے گہرے گرداب میں تھی جہاں خاموشی سے اس کا واحد دفاع تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی اور اس کی یہی خاموشی روحان کو پاگل کر رہی تھی۔ روحان نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑا اور چیخ کر بولا، بولتی کیوں نہیں؟ کیا تم اپنی اس رسوائی کے ساتھ اس درندے کو بچانا چاہتی ہو؟ شمائلہ کا جسم سسکاریوں سے کانپ رہا تھا، مگر اس کے لبوں پر مہر سکوت تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ بچہ صرف ایک زندگی نہیں بلکہ دو خاندانوں کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اچانک روب اور جلالی انداز میں وجدان شاہ اندر داخل ہو گیا اور دھماکے سے دروازہ کھولا۔ اس کے قدموں کی چاپ نے کمرے کے ماحول کو منجمد کر دیا۔ وہ سیدھا روحان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور اس نے نہایت ہی اطمینان سے کہا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے روحان، یہ میرا بچہ ہے۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ روحان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کے بغیر اپنی کمر سے پسٹل نکالا اور وجدان کی پیشانی پر تان دیا۔ امارہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگ کر روحان کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ روحان، خدا کے لیے رک جاؤ، یہ مت کرو، گھر میں خون مت بہاؤ۔ شمائلہ، جو پہلے ہی نیم جاں تھی، لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور روحان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے بھائی کا راستہ روکتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، بھائی اسے چھوڑ دیں، خدا را اسے کچھ نہ کہیں،
مگر روحان پر تو جنون سوار تھا۔ وہ شمائلہ کو جھٹکے سے ایک طرف ہٹاتے ہوئے دھاڑا۔ اگر یہ نہیں بچے گا، اس نے میری بہن اور میرے خاندان کی عزت کا تماشا بنایا ہے۔ وہ وجدان کو مارنے پر تلا ہوا تھا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی اور وہ وجدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گولی مارنے کے لیے تیار تھا۔ وجدان شاہ موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پر خوف کا کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی ٹھنڈی اور پرسکون نظروں سے روحان کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کی موت بھی اس کے انتقام کی تکمیل کے بغیر نہیں آ سکتی۔ امارہ اور شمائلہ دونوں کی چیخیں اور منتیں کمرے میں گونج رہی تھیں، مگر روحان کا انتقامی جنون اب اسے کسی کے بھی قابو میں نہیں تھا۔ اچانک ایک گولی چلنے کی آواز گونجی، لیکن وجدان کو لگنے کی بجائے وہ شمائلہ کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا اور پھر ایک دل خراش چیخ کے ساتھ شمائلہ زمین پر گر گئی۔ فرش سفید ماربل سے سرخ ہونے لگا۔ شمائلہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ وجدان شاہ، جو ایک لمحے پہلے تک پتھر کا بنا کھڑا تھا، اس منظر کو دیکھ کر جیسے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اس نے جھپٹ کر شمائلہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اس کا روب، اس کی انا، سب کچھ اس ایک لمحے میں مٹی میں ہی مل گیا۔ وہ اسے سینے سے لگائے زور زور سے چلانے لگا، شمائلہ آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے اٹھائے تیزی سے باہر کی طرف بھاگا، جہاں اس کا ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کیے کھڑا تھا۔ وہ اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ پیچھے سے روحان بھی اپنی گاڑی میں ہسپتال پہنچا، جس کے ہاتھوں سے پسٹل چھوٹ کر گر چکا تھا اور وہ خود شدید صدمے کی حالت میں تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وجدان نے روحان کو دیکھتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جو اس کے سرد چہرے پر عجیب لگ رہے تھے۔ وہ دھاڑ کر بولا، اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے میری زندگی چھین لی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب ڈاکٹر باہر نکلے اور سنگین صورتحال بتاتے ہوئے وہ بولے، خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے اور گولی بھی بہت ہی اہم جگہ لگی ہے۔ اگلا 1 گھنٹہ آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، دعا کریں کہ وہ بچ جائے۔ یہ سنتے ہی وجدان شاہ جیسے ٹوٹ سا گیا۔ وہ وہیں ہسپتال کے فرش پر ہی گر گیا۔ برسوں کی سخت دلی، دشمنی اور انا کے بوجھ تلے دبا وہ شخص اب بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ امارہ، جو وہاں پہنچ چکی تھی، اسے دیکھ کر آگے کو بڑھی۔ وجدان، جو برسوں پہلے امارہ کے جانے کے بعد پتھر کا بن گیا تھا، آج پہلی بار اس کے سینے سے ہی لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی ہچکیاں بھی بند گئی تھیں۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، امارہ، وہ میری ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے انتقام کی آڑ میں اپنی جان ہی داؤ پر لگا دی ہے۔ اگر اسے کچھ بھی ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ امارہ اسے سنبھالنے کی کوشش ہی کر رہی تھی، مگر کمرے میں موجود ہر شخص اس انتقامی آگ کے دردناک انجام کو دیکھ کر بھی لرز اٹھتا تھا۔ ڈاکٹر نے ایمرجنسی وارڈ سے باہر آ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، اسے فوراً سے او نیگیٹو خون کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسٹاک میں اس وقت یہ بلڈ گروپ بھی ختم ہو چکا ہے۔ وجدان شاہ، جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہوا۔ میرا بلڈ گروپ یہی ہے، میرا خون لے لو، اسے بچاؤ۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنا بازو بھی آگے کر دیا۔ ڈاکٹر اسے لے کر بلڈ بینک کی طرف بھاگے۔ وجدان کا خون، جو برسوں سے صرف انتقام کی آگ میں ہی جلتا رہا تھا، آج اپنی ہی بنائی ہوئی تباہی کو روکنے کے لیے شمائلہ کی رگوں میں اترنے لگا۔ خون دینے کے بعد وجدان بری طرح سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ بھی سپاٹ اور آنکھیں گہری ہو گئی تھیں، مگر اس کے لب مسلسل ہی ہل رہے تھے۔ وہ اللہ کے حضور شمائلہ کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کے برعکس روحان ایک کونے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی انا کا بت بھی پاش پاش ہو چکا تھا۔ امارہ، جس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں، روحان کے پاس جا کر آہستہ مگر تیکھے لہجے میں بولی، دیکھ لیا تم نے اپنی عزت کا انجام؟
یہ ہے تمہارا انتقام؟ تم نے ایک معصوم کو گولی کا نشانہ بنا دیا۔ روحان کی آنکھوں میں بھی ندامت کے آنسو تھے۔ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا، امارا، مجھے لگا تھا کہ یہ سب وجدان کی درندگی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ اس نے زبردستی میری بہن کی زندگی ہی تباہ کی ہے، مگر آج جب میں نے شمائلہ کو اس کے سینے پر گرتے دیکھا، اور اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں میں جو کچھ بھی میں نے وجدان کے لیے دیکھا تھا وہ نفرت نہیں بلکہ محبت تھی۔ یہ سب انتقام کی کہانی نہیں تھی، یہ تو کسی بہت ہی گہرے اور پیچیدہ رشتے کی تپش تھی جس کو سمجھنے میں ہم نے بہت ہی دیر کر دی۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کمرے کے دروازے کو دیکھنے لگے جہاں پہ موت اور زندگی کی کشمکش جاری تھی۔ وجدان کی حالت دیکھ کر اب کسی کو بھی یہ شک نہ رہا تھا کہ یہ دشمنی نہیں بلکہ ایک ایسی محبت تھی جو نفرت کے نقاب میں خود کو ہی مار بیٹھی تھی۔ اب سب کو صرف ایک ہی معجزے کا انتظار تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد آئی سی یو کے اندر ایک خفیف سی حرکت ہوئی۔ شمائلہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ اس کا وجود گولی کے زخم اور کمزوری سے نڈھال سا تھا۔ ڈاکٹروں کے باہر نکلتے ہی اس نے دھیرے سے سر گھمایا اور انتہائی نحیف آواز میں صرف ایک ہی نام لیا، شاہ وجدان۔ باہر موجود وجدان جو اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا، یہ سنتے ہی ایک پل کی تاخیر کیے بغیر اندر کو بھاگا۔ وہ شمائلہ کے قریب پہنچ کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ شمائلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں اعتراف کیا، میں آپ سے برسوں سے محبت کرتی تھی شاہ۔ جب آپ پہلی بار مجھے ملے تھے تبھی دل ہار بیٹھی تھی۔ اگر آج میں آپ کے لیے مر بھی جاتی تو مجھے کوئی غم نہیں ہوتا، بس آپ کا ساتھ ہی چاہیے۔ وجدان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ اس کے چہرے کو چومتے ہوئے اپنی تمام تر رونت کو دفن کر کے بولا، میری جان، میری گڑیا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنی انا اور انتقام میں تمہیں ہی برباد کر دیا۔ اب تم سے کبھی بھی دور نہیں جاؤں گا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ شمائلہ نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور ہچکی لیتے ہوئے کہا، شاہ، ہمارا بچہ نہیں رہا۔ وجدان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور جذباتی لہجے میں بولا، اللہ بہت بڑا رحیم ہے، وہ ہمیں اور اولاد سے نوازے گا۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بس تم سلامت رہو۔ پھر شمائلہ نے اشارے سے روحان کو بلایا جو شرمندگی اور ندامت سے بوجھل قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ روحان نے آگے بڑھ کر شمائلہ کے پاؤں کو چھو لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مجھے معاف کر دے شمائلہ، میں نے اپنے ہاتھوں ہی اپنی بہن کی خوشیاں برباد کیں۔ شمائلہ نے اپنی کمزور ہاتھوں سے اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما اور اسے وجدان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے اپنے بھائی اور اپنے شوہر کے درمیان صلح کا ہاتھ بڑھا کر اس نفرت کے دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ کمرے کا ماحول غم اور خوشی کے ملے جلے احساسات سے بھر گیا تھا، جہاں محبت نے انتقام کو شکست دے دی تھی۔ شمائلہ کی صحت یابی کے بعد روحان نے اپنی تمام تر غلط فہمیوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے ایک پروقار اور شاندار تقریب کا اختتام کیا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب روحان نے نم آنکھوں سے اپنی بہن کو وجدان شاہ کے حوالے کیا۔ اس رخصتی میں اب کوئی دشمنی نہیں تھی بلکہ ایک نئے رشتے کا آغاز تھا جس کی بنیاد معافی اور محبت پر رکھی گئی تھی۔ شادی کے چند دن بعد وجدان شاہ نے شمائلہ کی ایک سرپرائز پلان کیا۔ وہ اسے اپنے ذاتی فارم ہاؤس پر لے گیا جہاں چاروں طرف خاموشی تھی اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ وجدان اسے باغ کے بیچ بنے ایک خوبصورت شامیانے میں لے آیا جو سفید گلابوں اور ہلکی سی روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ وجدان نے اسے ایک کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ہی بیٹھ گیا۔ اس نے شمائلہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے لبوں سے ہی لگا کر بولا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا شمائلہ، لیکن اب باقی کی زندگی صرف اور صرف تمہارے نام ہے۔ میں تمہیں دنیا کی ہر ایک خوشی دوں گا جو تم سے چھین لی گئی تھی۔ شمائلہ نے بھی مسکرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور سرگوشی کی، مجھے تو صرف آپ کا ساتھ چاہیے شاہ، باقی سب کچھ تو آپ کی محبت میں مل ہی جائے گا۔
وجدان اٹھا اور آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف ہی کھینچ لیا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ مٹ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں شمائلہ کے چہرے کے نقوش پر تھیں، جہاں اب خوف کی جگہ صرف محبت کی چمک تھی۔ وجدان نے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا، پھر اس کے کان کے قریب آ کر دھیرے سے کہا، تم جانتی ہو، تم نے میرے اس پتھر جیسے دل کو پگھلا دیا ہے۔ اب تم میری زندگی، میرا سکون اور میری واحد حقیقت ہو۔ شمائلہ نے اپنی آنکھیں موند لیں اور خود کو وجدان کے مضبوط حصار میں قید کر لیا۔ اس رات ان کے درمیان صرف محبت کی ہی زبان تھی، اور ماضی کے سارے زخم، انتقام کی ساری تلخیاں اسی خاموشی میں تحلیل ہو گئیں۔